ویپنگ کا لفظ ویپ سے نکلا ہے، جو ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس میں لیکوڈ ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے اور انہیل کیا جاتا ہے۔ ویپ ڈیوائسز کو زیادہ تر الیکٹرانک سگریٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویپ ڈیوائسز سٹین لیس اسٹیل یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں اور انہیں ایک بیٹری سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ ہر ویپ ڈیوائس کے 3 اہم پارٹس ہوتے ہیں، جن میں آٹومائزر، فلیورنگ کارٹریج اور ماؤتھ پیس شامل ہیں۔ آٹومائزر کا کام کارٹریج میں موجود لیکوڈ کو ہیٹ اپ کر کے ویپرز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ماؤتھ پیس سے ویپر کی انہیلیشن کی جاتی ہے۔ ویپ ڈیوائسز کے فلیورنگ کارٹریج میں لیکوڈ موجود ہوتا ہے جو نکوٹین، فلیورنگ ایجنٹ اور اس کے علاوہ 30 مختلف کیمیکلز کے مکسچر سے بنا ہوتا ہے۔ کازز آف ویپنگ ڈیوائسز۔ آج کل ویپنگ ڈیوائسز کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں سگریٹ اسموکنگ کی جگہ سیف اور ہیلدی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹین ایجرز میں بھی ویپ ڈیوائسز کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اکثر ویپ ڈیوائسز کے لیبلز پر نکوٹین کا نام ایڈ ہی نہیں ہوتا، اور ان کی شیپس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پیرنٹس اور ٹیچرز سے چھپانا آسان ہو جاتا ہے، جیسا کہ فلیش ڈرائیو شیپڈ ویپ ڈیوائسز وغیرہ۔ جو لوگ سگریٹ اسموکنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں اکثر ویپ ڈیوائسز ریکمینڈ کی جاتی ہیں کیونکہ یہ سگریٹس کے مقابل کم نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ویپ ڈیوائسز کے ہیومن ہیلتھ پر بہت سے برے ایفیکٹ ہوتے ہیں، جن میں نکوٹین، فارملڈیہائڈ، ایسیٹلڈیہائڈ اور ہیوی میٹلز کے ایفیکٹ سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ نکوٹین۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ایک ویپ ڈیوائس میں تقریباً 20 سگریٹس جتنی نکوٹین پائی جاتی ہیں اور ایک ڈیوائس تقریباً 200 پفس تک چلتی ہے۔ نکوٹین انہیل ہونے کے بعد لنگز سے بلڈ سٹریم میں انٹر ہوتی ہے اور ایڈرینل گلینڈز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، جن سے ایپینیفرین ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون ہماری ہارٹ کی کنٹریکشن کو فاسٹ کرتا ہے، جس سے ہماری ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر اور بریتھنگ تیز ہو جاتی ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہے۔ نکوٹین برین کے پلیئر سینٹر سے ڈوپامین کی پروڈکشن بھی کرواتی ہے، جس سے ویپنگ والے لوگوں میں انٹینس ایکسائٹمنٹ اور ہیپینس کی فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں، جو کہ انہیں نکوٹین ایڈکٹڈ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ نکوٹین ہمارے ایسے برین فنکشنز کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے جو ہمارے موڈ، امپلس اور نرو سیلز کے کنیکشن مطلب کہ سائنیپسز وغیرہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسیٹلڈیہائڈ اور فارملڈیہائڈ۔ فارملڈیہائڈ ایک ایسا کیمیکل ہے جو اگر ایئر میں موجود ہو تو فیومز کی فارم میں انہیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز ویپ ڈیوائسز میں پایا جاتا ہے، جو انہیلیشن کے بعد ہمارے گلے میں اریٹیشنز کاز کرتا ہے، جس سے ہمیں کفنگ اور ویزنگ ہوتی ہے۔ فارملڈیہائڈ ویپنگ والے لوگوں میں مائلوئڈ لیوکیمیا بھی کاز کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ میں ایڈ ہو کے بون میرو میں چلا جاتا ہے، جہاں سے مائلوئڈ سٹیم سیلز کے کروموسومز میں چینجز کر دیتا ہے، جس سے بلڈ میں نارمل وائٹ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ لیوکیمیا کی وجہ بنتی ہے۔ ایسیٹلڈیہائڈ کی بات کی جائے تو یہ انہیلیشن کے بعد ہماری ایئر ویز اوپننگز کو نیرو کر دیتا ہے، جس سے ہماری بریتھنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور یہ آکسیجن کی کمی کی وجہ بنتی ہے۔ ہیوی میٹلز۔ ویپنگ ڈیوائسز میں ہیوی میٹلز بھی موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ نکل اور لیڈ وغیرہ۔ نکل انہیلیشن کے بعد ہمارے لنگز میں کرونک انفلیمیشن کاز کرتا ہے، جیسا کہ برونکائٹس وغیرہ، جبکہ لیڈ اگر انہیل ہو جائے تو یہ بلڈ اور برین میں کیلشیم کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ بلڈ میں کیلشیم بلڈ ویسلز کی کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، اور اگر بلڈ میں لیڈ ایکیومولیٹ ہو جائے تو لیڈ بلڈ ویسلز کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے، جس سے ہارٹ پر پریشر پڑ جاتا ہے، جو ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کی وجہ بنتا ہے۔ برین میں کیلشیم نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو سگنلز کی پروڈکشنز کا کام کرتے ہیں، جبکہ لیڈ کیلشیم کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اور کیلشیم کی جگہ خود نیورونز میں انٹر ہو جاتا ہے، جس سے نیورو ٹرانسمیٹرز کم ہو جاتے ہیں اور ویک سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں۔